السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے مبارکباد پیش کروں گا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ابھی یہ گزرے وقت کچھ وقت پہلے جو ہم لوگوں نے نور العرفان کی ریکارڈنگ ڈالی تھی، جس پر ان دیوبندیوں کا چھل کپٹ ثابت ہوا اور ان کا جھوٹ سامنے آیا، تو اس میں سے ماشاءاللہ دیوبندی کا ایک مفتی ہے جس کو ہم نے چیلنج کیا کہ اگر یہ عبارت جو ہے آپ اگر اوریجنل کتاب سے ثابت کر دیں جو آپ کا یہ لوگ لے کے گھوم رہے ہیں، تو ہم اس چیز کو تسلیم کریں گے۔ لیکن اس نے بھی جب تحقیق کی تو اس نے بھی یہ دیکھا کہ اوریجنل عبارت میں، اوریجنل کتاب میں جو عبارت لکھی ہے کہ حضور نے بتوں کے نام کا ذبیحہ نہ کھایا، تو اس پر یہ دیوبندی چھل فریب کر رہے ہیں، یہ لوگ غلط اور جھوٹ بول رہے ہیں، کذب بیان کر رہے ہیں۔ تو اس کی تحقیق کے بعد اور بھی انہوں نے کتابوں کی تحقیق کی، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ فائدہ یہ ہوا کہ 25 سے 30 لوگ 6-7 سال سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، انہوں نے سب نے توبہ کی۔ اب ان کی جو ڈیٹیل ہے ہم یوٹیوب پر نہیں ڈال سکتے، پرسنل میں جس بھائی کو چاہیے دے سکتے ہیں، ضرور ان کے بارے میں بتا سکتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو ابھی ایسی جگہ پر رہ رہے ہیں کہ ابھی ڈالنا بہتر نہیں ہوگا، مناسب نہیں ہوگا، جس دن انہوں نے ہمیں اطلاع دی تو ہم اس دن اس کو ڈال دیں گے، ان کی ڈیٹیل کو ڈال دیں گے، ان کی ریکارڈنگ کو بھی ڈال دیں گے۔ اب یہ بات سن کر کے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ مرچی کس کو لگی ہوگی اور کس کو لگنی بھی چاہیے، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، اب دیکھیں، جو کچھ وقت پہلے ہوتا تھا کہ ہمارے بھائیوں کو یہ وہابی دیوبندی پریشان کرتے تھے سوال کر کر کے، اور ہمارے بھائی جو ہیں بار بار جو ہے پریشان ہو جاتے تھے کہ اس کا جواب کیا دیا جائے کیا دیا جائے۔ لیکن اب اس کا الٹا ہو چکا ہے کہ اب ہمارے بھائی لوگوں کو اتنا علم ہو گیا ہے کہ اب یہ لوگ بھاگتے ہیں کہ کہیں یہ مجھ سے یہ سوال نہ کر لیں۔ یہ فائدہ ہوا۔ تو ہم نے جو اپنا کام شروع کیا، ہم نے کیا، راہل بھائی نے کیا، نور بھائی نے کیا، طاہر بھائی نے کیا، رفایت بھائی نے کیا، یا ہمارے جتنے بھائی جڑے ہوئے ہیں، اشرفی میڈیا والے عبداللہ بھائی ہیں، اور جتنے بھائی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جو اس کام کو کر رہے ہیں، جلال الدین چشتی صاحب ہیں اور بھی دیگر لوگ ہیں، اختر نظامی صاحب ہیں، تو جو بھی اس کام کو کر رہے ہیں ان سب کو اس فیلڈ میں آنے کا فائدہ یہ ہوا کہ ہمارے جو بھائی غلط فہمی سے چلے گئے تھے دیوبند میں یا وہابیت میں، وہ لوٹ رہے ہیں، پلٹ رہے ہیں، اس کا یہ فائدہ ہو رہا ہے۔ چلیں بہرکیف اب اس کا فائدہ نظر آنے لگا ہے، عوام بھی جانتی ہے اور یہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہاں بھائی اب ہمارے بس کی بات نہیں رہی ان سے بات کرنا، اس لیے یہ لوگ مسئلے مسائل پہ بات کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اب دیکھیے، اسی میں ہمارے ایک بھائی سے ایک سوال کیا انہوں نے کہ بھائی کافر کو بھی کافر نہ کہا جائے، تو اس کے تعلق سے آپ پوری وضاحت سنیں گے، آپ کو مزہ آئے گا سن کے، اس ریکارڈنگ کو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو اب ملا جلا کر پھر اسی بات پر میں آتا ہوں، اسی بات کو دہراتا ہوں کہ جو عالمہ بچی، 12 پاروں کی حافظہ بچی، جس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے، جس کا علاج چل رہا ہے، کچھ لوگ ہاسپٹل آئے، ملاقات کر کے بھی گئے، اور کچھ لوگ جو میرے ساتھ جڑے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، جیسے جتنے ہمارے عزیز ہیں سب جانتے ہیں کہ 6 مہینے سے غالباً اس بچی کا ٹریٹمنٹ چلتا چلا آ رہا ہے۔ تو اس میں کچھ لوگوں نے ہمارے ساتھ جڑے ہیں اور انہوں نے یہ بات رکھی ہمارے سامنے، کیونکہ ہم جو انسٹاگرام وغیرہ پر اور اس دیگر آئی ڈی پر ویڈیو ڈال رہے تھے سوشل میڈیا پر، تو اب دیکھیں ایک ویڈیو کو بار بار پلٹ کے ڈالنے سے چینل پر بھی اثر پڑتا ہے، ان کی بھی اتنے دن کی محنت ہے، تو اس لیے اس پہ ڈالنا بند کیا ہم لوگوں نے۔ اور ہم نے ایک اصول بنایا کہ ہمارے ساتھ جو بھائی جڑے ہیں وہ اپنے محنت کی کمائی یعنی محنت کی سیلری سے مہینہ در مہینہ اس بچے کے لیے تعاون کریں گے، جتنا ان کی گنجائش ہو، کوئی 2000، کوئی 5000، کوئی 10,000، کوئی 15,000، جتنا ان کی گنجائش ہو، کیونکہ ہر مہینے 40 سے 50,000 کا خرچہ ہے، اور یہ خرچہ سلسلہ جو ہے وہ 3 سال تک چلے گا۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی بھائی جڑنا چاہتا ہے ہمارے ساتھ تو مجھے فون کریں 9958618727 پر، مجھ سے جڑے، بات کریں، اور کوئی ایک بار تعاون کرنا چاہتا ہے تو بھی جڑے، تو بھی بات کرے، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنا پہچان نہ بدلے، وہاں بھی دیوبندی ہو، کیونکہ وہ بھی حرامی پن کرتے ہیں، کیونکہ ہم نے ان سے ڈونیشن لینا بند کر رکھا ہے اور لیا بھی نہیں ہے آج تک۔ تو پہچان بدل کر کے نہ آئے،
اپنا نام صحیح بتائیں. اگر کسی نے ایسا کیا تو اللہ اس کو جہنم کے نچلے طبقے میں ڈالے, آمین. میں نے پہلے ہی بد دعا کر دی. تو صحیح العقیدہ سنی بھائی آئے مجھ سے بات کریں, اور جو بھائی اگر اپنے مہینے کی کمائی سے اس بچی کے لیے سیلری بر سیلری تعاون کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ جڑے. اس تعلق سے ایک گروپ بھی بنایا جا رہا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں سے بار بار گزارش کی جا رہی ہے, اس چینل پر بھی بار کوڈ ڈالا جا رہا ہے, آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے. کچھ لوگ سنتے ہیں تو جتنی ان کی گنجائش ہوتی ہے 500 1000 2000 وہ مدد بھی کر رہے ہیں. پچھلے مہینے بھی 6-7 بندوں نے اسی چینل پر مدد کی تھی, لیکن افسوس یہ ہے کہ 6-7 لوگوں نے ہی کی تھی. اور اس مہینے تو اتنا افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے. لیکن ہم بھی دل پر چوٹ مارتے رہیں گے, آڈیو یہاں ڈالتے رہیں گے, دیکھتے ہیں کب تک آپ کے دل جو ہے وہ مردار رہیں, کب تک آپ سامنے نہیں آئیں گے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے اس عالمہ بچی کے لیے آگے آئیں, مدد کریں. بار کوڈ پھر سے ڈالا جا رہا ہے, دعا میں یاد رکھیں. اور جو بھائی ہم سے جڑنا چاہتے ہیں سیلری کے تعلق سے کہ مجھے مہینے میں اتنی سیلری ملتی ہے تو اتنے پیسے میں بچے کے تعلق سے علاج میں دوں گا, تو اس میں کوئی قید نہیں ہے, تو وہ آ سکتا ہے, بات کر سکتا ہے. نمبر میں نے دے دیا ہے. باقی ریکارڈنگ کو شیئر کریں, دعا میں یاد رکھیں. اگر کچھ غلط جملے نکل گئے ہوں, کسی کے دل پہ لگے ہوں تو معافی چاہوں گا, کیونکہ سخت جملہ استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے کبھی کبھی, لیکن میں پھر بھی معافی چاہوں گا. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. ایک بولیے, مسئلہ تھا فرمائیے. بولیے بولیے. کہ کافر کو کافر کہنا آیا حضرت, رات بحث چل رہی تھی اس بات پہ. دیکھیے, جو اس بات پر بحث کرتا ہے جی اس جی چیز کو پہلے سمجھ لیجیے گا جی جی حضرت. کہ ہر ایک چیز کی جو مناہی جو ہوتی ہے نا, اس کی دلیل ہوتی ہے. جی 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 جیسے آپ بیٹھ کر کے بحث کریں رات بھر کہ کیا خنزیر کا گوشت کھانا جائز ہے یا جی حرام جی ہے. جی جی جی. اب 4 آدمی جو کھاتے ہیں وہ تو کہے گا نہیں جائز ہے, بالکل اور 4 صحیح بات. آدمی جو شریعت کو سمجھے ہوئے پڑھے لکھے وہ کہے گا نہیں ناجائز ہے. نہیں نہیں, بالکل صحیح بات تو ہے. وہ کہے گا دکھاؤ مجھے لکھا ہوا. جی جی تو اب انہوں نے اس کو قرآن کی آیت دکھائی جی. کہ تم پر حرام ہے کیا, ہاں. خنزیر کا گوشت, مردار جی جی خون, جی بے ہے نا, شک. مردار چیز, اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہے نا. جی جی تو اس نے دیکھ لیا. اب دیکھ کے وہ کیا کہے گا, ارے یار یہ تو اس وقت کے لیے تھا, اچھا اچھا. اس دور کے لیے تھا, اس دور کے لیے نہیں ہے. تو اس کا کیا حساب کتاب ہے کہ وہ ہر دور کو اپنے حساب سے لینا چاہ رہا ہے. اچھی. تو شریعت کا قانون اور اصول اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا. مانے نہیں رکھتا. ٹھیک ہے, تو اب اس دور میں کھایا جاتا تھا, نہیں کھایا جاتا تھا, تو اس دور کے لیے تھوڑی ہے وہ. اللہ جی نے یہ تھوڑی فرمایا کہ ہر دور کے لیے یا قیامت تک کے لیے, جی جی وہ اب آپ سے بحث کرے گا. تو اسی لیے قرآن نے کہا ہے کہ بحث جو کرے نا جاہل, اس کو آپ کبھی اس کے ساتھ بحث نہ کرو, اچھا سر. جاہلوں کے ساتھ. جی ٹھیک جی ہے. اب ایک چھوٹی سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا فرمایا, جی جی بے شک. اے ایمان والو. جی جی پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اے نبی, اللہ تم کو اس حال میں کبھی نہیں چھوڑے گا جب تک گندوں کو اچھوں سے الگ نہ کر دے گا. اچھا بے شک. اب گندے کون ہیں اور اچھے کون ہیں, جی جی اس کا فیصلہ بھی کرو. جی اب اس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اے نبی, اللہ نے تم کو یہ اختیار دیا, آج گندوں کو اچھوں سے الگ کر دو. پہلے تو اللہ فرما رہا ہے کہ اس حال میں نہ چھوڑے گا, جی جی لیکن پھر حکم دے رہا ہے میرے نبی کو, آج گندوں کو اچھوں سے کر دو, اللہ نے تم کو اختیار دیا. بے شک. تو اب مسجدوں سے نکالا گیا منافقوں کو, جی جی مسجد نبی سے نکالا گیا. جی جی حضور پھر نے نکالا تھا نا یہ بھی. جی حضور نے نکالا جی تھا, جی صحابہ جی نے نکالا تھا مل کے. جی جی اور پھر اس کے بعد انہوں نے اپنی مسجد بنائی جس کا نام مسجد جرار رکھا. اچھا. تو اللہ کے رسول نے کیا کرا, صحابہ کو حکم دیا, جاؤ اس مسجد کو جلا دو, توڑ دو, ختم کر دو. جی آج کی تاریخ میں اگر منافق مسجد بنائے تو آج کی جی تاریخ میں جو آج کے جو بدعقیدہ لوگ ہیں نا, وہ کہیں گے ارے جی جی نہیں مسجد بنائی ہے, اللہ کا گھر ہے, ایسے کیسے اللہ توڑ دو گے, کا. ہے نا. جی جی اب جیسے قادیانی کو اس پر اجماع ہے, قادیانی کافر ہے. جی جی اب ظاہر سی بات ہے, قادیانی نے مسجد بنائی ہے تو وہ قادیانوں نے پیسے دیے ہوں گے. جی اب اس میں سے کچھ ناسمجھ مسلمانوں نے بھی دے دیے ہوں گے جن کو علم نہیں ہوگا, جیسے علم آپ کے نہیں پاس ہوگا. کوئی آیا مسجد بن رہی ہے, دے جی دیا جی آپ جی نے, جی سمجھ, ہاں بالکل. ہے نا. اب جس کو علم ہے کہ بھائی یہ جو مسجد بنا رہی ہے کون لوگ ہیں, تو ان کی تحقیق کی جائے گی پہلے. جی تحقیق کری جائے تو گی. اگر تحقیق کرنے کے بعد تو علم والے تو نہیں دیں گے ان کو پیسہ. جی جی تو پیسہ نہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ نے ان کا ورودھ کیا. جی
لیکن آپ کے اندر یہ اختیار نہیں ہے کہ آپ ان کی مسجد کو اس چیز کو روکو، کیونکہ یہ حربی ملک ہے، ذمی ملک نہیں ہے، اچھی ہے. یہ کافروں کا ملک ہے، مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، جس کو کہتے ہیں حربی ملک. اچھا اچھا. تو یہاں پر ہر ایک چیز کو، ہر انسان کو اپنی اپنی ایک اتھارٹی دی گئی ہے اپنی آستھا کو لے کر کے، بات سمجھے؟ تو جی جی تو اب آپ اس میں کچھ نہیں کر سکتے، لیکن آپ نے پیسہ نہ دے کے ویرودھ کر دیا. جی اب آپ نہ دیں پیسہ، غصہ کریں تو بھی بات ٹھیک ہے، اور اب توڑ دیں تو بھی بات ٹھیک ہے، کیونکہ توڑنے کے اختیار میں آپ ہیں نہیں تو غصہ ہی کر سکتے ہیں. جی تو اب یہ مسئلہ ہو گیا. اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، جی جی جو ہے نماز پڑھ لینی چاہیے، کسی کو کچھ بولنا نہیں چاہیے، ہے نا؟ ہاں جی تو پھر یہ قرآن کی جو آیت ہے تو پھر اس کا تو انکار ہو گیا. جی جی بالکل بے جو شک. حضور کا عمل ہے، صحابہ کا عمل ہے، اس پر تو جی جی انکار ہو گیا. پھر تو ہاں ہاں صحیح اب بات دیکھیے ہے. بخاری کی حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو اتنی نمازیں پڑھیں گے تمہاری نمازیں کم تر ہوں گی، کم ہوئے گی بے شک. اور ان کی زبان جو ہے نا قرآن سے اپنی تر رہے جی گی. جی اپنی نمازوں سے ان کی زیادہ نمازیں سمجھو گے تم ہاں زیادہ. تو اب وہ اسلام سے ایسے خارج ہوں گے جیسے تیر شکار سے. جی اب بتائیے کہ صحابہ کی جو عبادت ہے اس کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ نہیں. تو اللہ کے رسول کس کو فرما رہے؟ صحابی کو فرما رہے کہ تم اپنی صحابی نمازوں کو آخر جانو گے. رات کو حضرت ایسے بھی یہ معاملہ ہے، مولائی جو ہو رہا ہے نا، مولائی ہوں وہ بولے بھائی دیکھو حضرت صدیق اکبر کو خلافت جو ملی وہ کسی نے نہیں دی ہے، مطلب ایسی پبلک نے دی ہے خلافت ان کو. اب دیکھیے وہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے، وہ دوسرا ٹاپک ہو جائے گا، اس جی پر بھی بات کریں گے. جی 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 تو ابھی بات اس پر چل رہی ہے. ٹھیک ہے تو پھر حضرت. ہوا کیا؟ اب ہوا یہ کہ معاملہ آگے بڑھا. جی ٹھیک. تو اب مسئلہ یہاں پر یہ آتا ہے کہ جب آپ کے گھر کے 4 لوگ ہیں، دھیان سے سنیے گا بات کو. جی جی حضرت بالکل. اب آپ کے گھر کے 4 لوگوں پر کفر کا فتویٰ لگ گیا. جی کس بیس پر؟ کہ آپ کے 4 بھائیوں نے یا 4 رشتہ داروں نے ایسی کتاب لکھی جس میں حضور کی کیا کہتے ہیں توہین ثابت ہوتی ہے. جی اب جو پڑھا لکھا عالم ہے، جو پڑھا لکھا شخص ہے، وہ آپ کو سمجھا رہا ہے کہ بے یہ شک کفریہ بات ہے، غلط بات ہے، اس کو سمجھو. غلط. جی جی تو آپ نہیں سمجھ رہے. جی تو اب وہ شخص کیا کرتا ہے کہ اپنے سے بڑے لوگوں کے پاس پہنچتا ہے جی اس دور کے، ان کے پاس جا کے وہ چاروں چیز دکھاتا ہے. تو وہ چاروں چیز دکھانے کے بعد، ان چاروں کی کتاب دکھانے کے بعد کہتا ہے میں اتنے سالوں سے ان کو سمجھا رہا ہوں، یہ سمجھ نہیں رہے. تو پھر ان کے اوپر کیا وہ کفر کا فتویٰ دے دیتے ہیں. اچھا. تو اب معلوم یہ ہوا کہ جب کفر کا فتویٰ دے دیا تو آپ نے لا کے ان چاروں کو دکھا دیا. جی جی ٹھیک ہے. اب کفر کا فتویٰ لگ گیا کہ حضور کی شان میں گستاخی کی چاروں نے. تو ہوں. اب جب یہ کتاب شائع ہوئی کفر کے فتوے والی، تو ہر لوگ ان کو کافر کہنے لگے اچھا. کہ بھائی انہوں نے حضور کی گستاخی کی، کافر ہے، گستاخی. ان کو بٹھانا مت، ان کے ساتھ کھانا مت، ان کے ساتھ سلام کلام نہیں کرنا، شادی بیاہ نہیں کرنا. اچھا. تب ان کی بےزتی ہونے لگی. ہوں. تو انہوں نے دھیرے دھیرے ایک پیترا بنایا کہ کم علم والوں کو پکڑو، اچھا. کم علم والوں کو پکڑ جی کے جی ان کو یہ تاثر دو کہ بھائی کافر کو بھی کافر مت بولو، حضور نے منع کیا ہے. حالانکہ اچھی. تم ان سے حوالہ مانگو گے تو حوالہ نہیں دیں گے، وہ نہ دیں گے حضرت. صرف کہیں گے. تو اب آپ کے دماغ میں ڈال دیا اس نے، ایک گانٹ باندھ دی، یار جی کافر کو بھی کافر مت بول، ارے یار کافر کو بھی کافر مت بول، جی ارے جی یار کافر کو بھی کافر مت بول. تو یہ گانٹ جو ہے نا بڑی دور تک جاتی ہے. اچھا. تو اب انہوں نے یہ پیترا کیوں اپنایا کہ تاکہ ہمارے عالموں کو بھی کافر نہ کہا جائے. جی یہ دماغ میں اگر ڈال دی جائے جی. تو پھر یہ ہمارے عالم کو بھی نہیں کہیں گے. ہوں. تو یہ بات ڈال دی گئی. لیکن اب ہوا کیا، شدہ یہ لوگ پہنچے ایک عالم کے پاس. جی یہ 4 لوگ جو تھے جس پہ فتویٰ لگا. نہیں جن کو وہ سکھایا گیا اچھا اچھا اچھا. کہ بھائی کافر کو بھی کافر نہ بولو. اچھا 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 ٹھیک تو پھر وہ جب عالم کے پاس پہنچے انہوں نے دیکھا بھائی یہ تو الگ ہی تعلیم دی جا رہی ہے. ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب ہوا کیا کہ انہوں نے ان کو بٹھایا، سمجھایا. انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کی مسجد میں جانا، ٹھیک ہے، جو یہ بات بول رہے ہیں نا ان کے جی پاس جانا، اور ان کے پاس جانے کے بعد ان سے یہ کہنا کہ حضرت ذرا نا سورہ کافرون کو بلند آواز سے پڑھ دیا جائے. جی جی ہاں تو جی جی اب وہ پڑھے گا قل یا ایھا الکافرون. الکافرون.
تو اب بتائیے یہ جو آپ نے پڑھ کے آیت سنایا ہے آیت کو، جی جی اس کا تو ترجمہ ہاں تو پہلے اس جی کو سکھائیے، جی ترجمہ نہیں کرنا ہے، اچھا اس کو اچھا سکھائیے. تو ٹھیک ہے اب وہ یہ کہے گا کہ اس کا معنی دیکھو یہ ہے، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو ان کافروں سے کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو جی تو ہم اس کی عبادت نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، ہم اس کی عبادت، نہیں کر اور جس کی ہم کرتے ہیں تم نہیں کر سکتے. سکتے. ٹھیک ہے، تو پتہ یہ لگا کہ تم اپنے دین پر، ہم اپنے جی دین پر. تو اب پتہ یہ لگا کہ اس نے آپ کو سکھا دیا. جی تو اب وہ عبادت کس کی کر رہے ہیں؟ جی کس کی کر رہے ہیں عبادت؟ وہ اس کی عبادت کر رہے ہیں جس سے قرآن نے ہمیں منع فرمایا. اچھا ہاں اب کہیں پر اگر یہ کام ہو رہا ہے تو آپ وہاں پر پہنچے اور جی آپ کو بھی وہ کام کرنے کے لیے مجبور کیا جا رہا ہے، تو آپ وہاں پر کیا بولیں گے؟ اس آیت کو پڑھیں گے؟ اچھا پڑھیں گے کہ نہیں پڑھیں گے؟ پڑھیں گے ضرور. تو اب آپ نے جو یہاں پر آیت پڑھی ہے قل یا ایھا الکافرون، جی تو بھائی اس کا معنی کیا ہوا؟ جی کیا معنی ہوا کہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ کہہ دو ان کافروں سے؟ جی اچھا اب یہ بتائیے کہ کافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی چیز، حق چیز کو نہ ماننا، حق چیز کو نہ ماننا ہے. حق پرستی کو نہ ماننا، جو جی جی حق ہے، جو صحیح ہے اس کو نہ ہاں ماننا، اس کے خلاف جی مخالفت کرنا اور اپنی منمانی کرنا، اپنی منمانی چلانا. جی جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ایک ہوں، واحد ہوں، جی بے میرا شک شریک نہ بناؤ. جی ٹھیک، تو اللہ نے حق فرما دیا. اب جی اس حق بات کو جو نہ مانے گا وہ کیا ہوگا؟ نہ ماننے والا. کافر ٹھیک ہے، ہوگا. ہاں. تو اب جیسے اللہ نے فرمایا مجھے مانو، نبیوں کو مانو، عرش کو مانو، فرش کو مانو، تقدیر کو جی جی مانو، جنت کو مانو، دوزخ کو مانو، فرشتوں کو مانو، ملائکہ کو مانو. جی جی ٹھیک، مرنے جی کے بعد زندہ ہونے کو مانو، حساب کتاب پر مانو، جی میزان کو مانو، حوض کوثر کو مانو، سب چیز کو ماننے کے لیے بتایا. جی جی اب کوئی نہیں مانتا، جی جی کوئی نہیں مانتا تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ نہیں ماننے والا ہے. ہاں نہیں ماننے چھوڑ دو والا. اس کو اس کے حال پہ. جی جی اسی طریقے سے رشید احمد گنگوئی، قاسم جی نانوتوی، خلیل احمد امبیٹوی اور جی اشرف علی تھانوی کو جب اعلیٰ حضرت نے سمجھایا جی کہ تم نے جو حضور کے علم غیب کو جانور سے تشبیہ دی ہے یہ کفر جی ہے. جی جی تم نے جو یہ بتایا کہ بھائی حضور کا علم سے زیادہ شیطان کا علم ہے، یہ کفر ہے. تم نے جی بتایا اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پہ قادر ہے، یہ کفر ہے. ہاں ہاں ٹھیک ہے نا. جی جی تو اب یہ ساری باتیں کہ حضور کو آخری نبی ماننا عوام کا محض خیال ہے، تو یہ باتیں کفریاں ہیں، اس کو مان لو. جی ٹھیک ہے، اب وہ نہیں مان رہے تو ان کو کافر کہا گیا، اچھا نہ ماننے والوں کو. نہ ماننے والوں کو. جی ٹھیک، اب کافر کہا گیا تو کافر کہنا قرآن سے ہمیں مل گیا. جی کس کو؟ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو ان کافروں سے جی جن جی کی یہ عبادت کرتے ہیں ہم ان کی عبادت نہیں کرتے. نہیں کرتے بے اب جگہ شک. جگہ پہ مل گیا یا ایھا الذین آمنو، تو اپنے آپ کو ایمان والوں میں آپ کو رکھنا ہے یا کافروں میں رکھنا ہے؟ جی جی ایمان والوں میں رکھنا ہے. ایمان والوں میں رکھنا تو اب قرآن نے ہمیں یہ تاثر دے دیا کہ جو میرے نبی کی شان میں گستاخی کرے تو ابو لہب کو کیا فرمایا؟ جی دوزخی. جی جی ابھی ابو لہب زندہ ہے جی لیکن اس کا توبہ کا رستہ کیا کر دیا؟ بند اللہ نے، اچھا دل پہ مہر لگا دی. ابھی زندہ ہے اچھا تو ابو لہب کے تعلق سے آیت نازل ہو گئی تبت یدا، مہر اچھا لگ گئی اس پر. ٹھیک، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی ہدایت دینا میرا کام ہے. بے شک. ٹھیک ہے، پھر اللہ جی تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، جی ان کے کان بند کر دیے گئے، مہر لگا دی گئی. ٹھیک، تو یہ اچھا نہیں ماننے کے تم لاکھ سمجھاؤ، یہ نہیں ماننے کے، جی کیا نہیں ماننے کے، تو نہیں ماننے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کافر ہو گیا. کافر. اب اچھا اب اب آپ کے پاس کوئی شخص ہے، نہیں حضرت. میں بتا رہا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی شخص ہے، جی اب آپ اس کو سمجھا رہے ہو، بڑی دیر سے سمجھا رہے ہو، دیکھو جی اسلام ایسے ہے، اللہ ایک ہے، جی جی حضور، جی وہ نہیں مانے گا تو آپ لاسٹ میں اس کو کہہ دو گے نا تو نہیں ماننے کا، تو جی جا اپنے گھر. ہاں تو نہیں ماننے کا، جا اپنے گھر. جی جی تو اب کیا کیا تاسس ملا؟ نہیں ماننی حضرت. نہیں مان رہیا. جی تو نہیں ماننے کا تو مانے گا ہی نہیں،
تو اگر کسی نے یہ کہہ دیا تو مانے گا ہی نہیں، تو ایسا کہنا غلط ہے؟ نہیں ماننی بتائیے ہے، مجھ کو، بتائیے۔ نہیں ماننی ہے۔ ہاں؟ جی حضرت، ایسا کہنا غلط ہے؟ نہیں ماننی ہے، یہ غلط ہے حضرت۔ ہیلو، بتائیے۔ جی حضرت۔ اگر آپ اس کو کہو گے کہ تو نہیں ماننے کا، تب ایسا جی کہنا کیا ہے؟ غلط ہے حضرت، وہ تو صحیح ہے وہ تو۔ آپ اس کو کہو گے نا کہ تو نہیں ماننے والا، جی، تو اب تو نہیں ماننے والا اس کو عربی میں کیا بولو گے؟ غلط ہی بتائیں گے حضرت اس کو تو پھر۔ نہیں ماننے والے کو جی جی کہ تو ہم اللہ کو نہیں مانتا ہے، جی 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 اب اس کو عربی میں کیا بولیں گے؟ جی جی وہی کہیں گے کلیا ایھا الکافرون۔ کافر ہی کہیں گے۔ جی جی، تو اب عربی میں کہہ لو یا اردو میں کہہ لو۔ اردو میں کہہ دو بے شک۔ تو اب ان سے یہ پوچھو کہ اگر تمہارے پاس کوئی غیر مسلم بیٹھا ہے جی جی، اور آپ اس کو یہ کہو کہ بھائی میں اللہ کی باتیں تجھ کو بتا رہا ہوں، تو نہیں ماننے کا، نہیں ماننی ہے۔ جی تو یہ تو تم نے خود کہہ دیا اس کو کافر، جی تو تم نے اردو میں کہہ دیا، جی جی، تو اب تم کیسے منع کر سکتے ہو کسی کو؟ نہیں حضرت۔ تو یہ جہالت ہے، جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی، کیا ہے؟ جہالت۔ جہالت ہے۔ جی اب مثال کے طور پر تم اس مولوی کو پکڑو، اب اس کو جی بولو بھائی میں غیر مسلم کو لے کے آ رہا ہوں، تیرے سامنے بٹھاتا ہوں، تو اس کو اللہ کی بات بتا۔ جی جی، اب وہ بتا رہا ہے اللہ ایک ہے، وہ کہے گا میں نہیں مانتا۔ اچھا، وہ کہے گا رسول کو میں نہیں مانتا، میں جی اپنے رام چندر کو مانوں گا۔ جی جی ٹھیک، تو اب وہ بات پوری کرنے کے بعد اس کو کہے گا نا بھائی تو نہیں مانے گا، جی جی، تو تم نے تو اس کو اردو میں کہہ دیا کافر، کافر۔ تو اب اس کی گریبان پکڑ لو، جی، تو نہیں ماننے کا اس کا عربی ٹرانسلیٹ کر، کافر۔ عربی ٹرانسلیٹ کر تو نہیں ماننے کا۔ جی جی، ہیں؟ دیکھو اس کا جو معنی ہے یہی ہے کہ جو اسلام کو، اللہ کو، رسول کو، کسی کو نہ مانے، یا جی ان جی میں سے صرف ایک چیز کو مانے باقیوں کو نہ مانے، جیسے مان لو کہ وہ اللہ کو مانے، جی ٹھیک، باقیوں کو نہ مانے، جی جی، یا رسول کو مانے باقیوں کو نہ مانے، تو ضروریات دین کا انکار کرنے والا، ٹھیک ہے، وہ بھی کافر ہے۔ جی اور جو پوری دین کا انکار کرنے والا وہ بھی کافر ہے۔ تو پتہ یہ لگا کہ جب تم نے اس کو سامنے بٹھا کے یہ کہہ دیا بھائی تو نہیں ماننے کا، جی، تو یہ جو تو نے بولا ہے تو نہیں ماننے کا، سب تو باتوں کا انکار کرے گا۔ اب تو اس کا عربی کر کے بتا مجھ کو، تو نہیں ماننے کا کیا مانا ہوا ہے اس کا؟ جی بھائی کافر ہی ہوگا، جی تو پکڑ لو اس کی گریبان۔ جی، اب بتا تو خود کہہ رہا ہے اور ہمیں منع کر رہا ہے۔ نہ تو ماننا سب۔ یہ صرف ایک چورن چٹایا جاتا ہے جی کہ تاکہ یہ ہمارے عالموں کو کافر نہ کہیں، جی جی، تاکہ ان کے سامنے کوئی کافر کہے نا تو یہ کہہ دیں بھائی اللہ حضور نے فرمایا کافر کو بھی کافر نہ کہو۔ کب پتہ کب چورن کیا چڑھاتے ہیں، کیا پتہ کب اسلام قبول کر لے۔ ہاں حضرت یہی بتاتے ہیں، اور کیا پتا ہاں آگے جا کے۔ ہاں، تو اس کو یہ پوچھو کہ اپنے ابا کو ابا مت بول، جی جی کیا جی، پتہ تیری ماں کو کب چھوڑ دے، کب چھوڑ دیں، بے شک۔ ہے نا؟ جی حضرت، ہاں، تو رات کو سامنے تو پھر اس سے یہ بھی بنتا ہے نا کہ سامنے والے کو مومن مت بول، کیوں، کیا پتہ کب کافر ہو جائے۔ کب کافر ہو جائے، بے شک۔ سامنے والے کو مسلمان مت بول، کیا پتہ کب کافر ہو جائے۔ جی تو ایسے تو سارے معنی بن گئے منطق کے۔ جی جی حضرت، وہ یہ صحیح کون سی بات ہے۔ منطق لگا دی تم نے؟ جی تو یہ سارے مسئلے ہیں میرے بھائی، اس میں آپ کو پڑھنا، ان کی باتوں کو سننا اور ان کے پیچھے چلنا۔ یہ ایک میں آپ کو بتاؤں ایسا ہے جی کہ اپنے پیروں کو نہیں، چپل کو، کیونکہ جی پیر جی تو بڑے انمول ہیں آپ کے، جی جی اپنے پیروں کو نہیں، چپل کو گوبر میں ڈالنا جی جان بوجھ کے، جی سمجھے؟ اور جی اس کو اچھی غذا سمجھنا جی کہ یہ گوبر نہیں، اچھی غذا ہے، جی، سمجھے؟ یہ والی مثال ہے ان کے لیے۔ حالانکہ یہ بات چپل جی جو جی ہے نا، حالانکہ چپل بھی ان سے بہتر ہے، بہتر ہے۔ سمجھے کیوں؟ جی حضرت، بالکل صحیح کیونکہ سمجھ گئے۔ اس کو بھی معلوم ہے کہ مجھے مسجد کے باہر اترنا ہے، جی، یہ مجھے اتار دے گا، اتار دے گا۔ سمجھے؟ کیونکہ میری جو حد ہے وہ مسجد کے باہر کی ہے، ٹھیک ہے؟ جی جی حضرت، بالکل تو صحیح بات لیکن ہے آپ۔ لیکن یہ تو اتر گیا باہر، اب یہ جو بدبخت ہیں یہ مسجد کے اندر بھی چلے جاتے ہیں، جی، سمجھے؟ تو چپل بھی ان سے بہتر ہے، میں چپل کی کیوں توہین کروں؟ بات صحیح ہے۔ ہاں، تو چپل بھی ان سے بہتر ہے کہ اس کو جی یہ تو پتا ہے نا، اس کو جی یہ معلوم ہے کہ ہاں میری حد جو ہے وہ مسجد کے باہر ہے،
کیوں؟ باہر کیونکہ میں گندگی میں رہتی ہوں. گندگی میں رہتے ہیں. ہاں لیکن ان بدبختوں کو پتا ہے کہ من گندے ہیں، دل گندا ہے، پھر بھی مسجد میں گھس جاتے ہیں. جی جی تو یہ بدبخت جو ہے چپل سے بھی گئے گزرے ہیں. اسی لیے تو کہا جاتا ہے نا وہابی کو 4 چپل لگاؤ تاکہ اس کے ہوش ٹھکانے آئے کہ گندگی کو گندگی سے پیٹا گیا. جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی یہ آپ حضرت کیسے گئے تھے؟ کہاں ہیں آپ؟ جی دہلی. دہلی میں کون سی جگہ؟ نظام الدین. امامت یہیں رہتے ہیں آپ کے؟ شیطانوں کے اڈے. اچھا. جی انشاء اللہ ملاقات ضرور کریں گے آپ جی. سے. رات نمبر دیا تھا جیسے تو دن میں یہ ملا. یہ یہ جو بات ہے نا، یہ مسئلہ صرف آپ ہی کا نہیں ہے. جی جی اس ریکارڈنگ کو اصلاحی طور پہ ڈالیں گے تاکہ اور عوام جو سنے گی تو وہ بھی ان سے اس بات کا جواب دے گی منہ توڑ. جی جی تو حضرت یہ آپ ریکارڈنگ میں ڈالو گا اب یہ؟ ہاں کیا ہو گیا؟ کیا دقت ہے؟ کوئی دقت نہیں ہے. نہیں آپ ڈالو پھر صحیح سے ہی ہے نا. ہاں بالکل. جی نام وام لے دیں پھر اس کا ہم. نہیں نہیں نہیں، نام وام لینے کی ضرورت نہیں ہے، اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. اچھا تو نام یہ لینے سے کیا ضرورت ہے؟ جی جی اور کسی کا باتیں نام بھی ہیں نہیں حضرت اس کسی. میں. ہاں کسی کا نام نہیں، کسی کی پہچان نہیں، اشارہ ہی کافی ہوتا ہے انسان جی کو جی سمجھنے کے لیے. اگر دو ایک مسئلے ہو رہے ہیں. ہاں وہ بھی بتاتا ہوں. جیسے مثال کے طور پہ سامنے کوئی ایک غلط چیز بھی تمہیں بیچ رہا ہے. جی جی اب تمہیں اندر سے تو نہیں دیکھا، جی لیکن جی جو اندر سے دیکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا ہے، لیکن منہ سے نہیں کہہ سکتا، وہ صرف اشارہ کر دے گا تو آپ جی اس کی بات کو کیا سمجھ جاؤ گے. ارے اس میں ضرور کچھ کھوٹا، سامنے والا اشارہ کر رہا جی ہے. جی 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 سمجھے؟ تو بس اشارے میں ہی سارے کام ہو جاتے ہیں. بس صحیح ہے. اب کون یہ بات کہتا ہے، کون کرتا ہے، وہ تو سب جانتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو جی یہ تو آپ کا مسئلہ ہو گیا، پورا جواب ہو گیا کمپلیٹ. جی اب آپ بتائیے کیا پوچھ رہے تھے؟ کچھ یہ بتا رہے تھے کہ بولے اعلی حضرت جو ہیں ہوں بولے اعلی حضرت کے لیے تم ایک کرامات دکھا دو. اعلی حضرت ویسے ترجمے میں لکھائی پڑھائی میں بہت بڑھیا تھے. ایک ہوں کرامات دکھا دو اعلی حضرت کی. میں نے کہا اعلی حضرت کی تمہیں کرامت ہی نہ پتا کتنی کرامت ہے الحمد للہ. ہوں تو میں نے ان سے ہی اعلی کہا. حضرت کی ان سے یہ پوچھو، اعلی حضرت کی جیتی جاگتی کرامت ایک گھوم رہی ہے ابھی پاکستان میں، جن کی عمر جی 124 جی سال کی ہو گئی ہے. 124 سال میں جی حضرت. ہاں تو ان کو یہ دکھا دو، دیکھو جیتی جی جاگتی کرامت تو وہ موجود ہے. جی جی ٹھیک. اور کرامت دیکھنی ہے تو اب جاہل آدمی صرف ہدائی کے بخشش اٹھا لے، وہ کرامت سے کم نہیں ہے. کرامت سے کم نہیں حضرت. اس کا ایک شعر تو لا کے دکھانا، تو بنا کے دکھانا ایک شعر. بتا دو رضویہ تو ایک کرامت ہے ارے بخشش ہے. لمیاتی نذیر اکثر ذرا پڑھ کے بتانا اس کا ترجمہ. کیا کہنا ہے. ہوں حقیقت بات ہے. اب وہ تو سب جاہل تو سے جاہل اولا وہ حضرت کیا سب سے اولا وہ اعلی ہمارا نبی، سب سے نبی بالا حضرت وہ والا ہمارا. ذرا ہمارا اس کا نبی. مطلب تو سمجھانا. جی جی حضرت. اب وہی چہرے پہ ڈالی نہیں اور دنیا تو مطلب حضرت اب ایسی ایسی کرامت کی باتیں. جی دیکھو کرامت کی بات یہ رہی تو اعلی حضرت نے سائنس پر جو کتابیں لکھی ہیں، جی جی اس حضرت سائنس کرامت بھی کو اس کرامت کو تو ان کی گورنمنٹ بھی سمجھ گئی، تبھی تو اعلی حضرت کے نام کی ٹرین چلائی نا. ٹرین چلائی بے شک. تو اب تو اعلی حضرت کے نام کی ٹرین چل رہی ہے. اب میں نے تو ان ذرا دیوبند کے کسی بزرگ کے نام کا ایک ٹھیلا دکھانا. ٹیمپو ہی دکھا دو. ٹھیلا دکھانا، ٹیمپو کی بھی توہین کر رہے ہو. ٹھیلا ہی دکھا دو صحیح بات ہے. ٹھیلا دکھا کہ کسی سرکاری آفیسر نے یا سرکاری گورنمنٹ نے جی ٹھیلا جی نکالا ہو، اشرف ٹھیلا علی نکالو. تھانوی کا ٹھیلا، سرکاری ٹھیلا. جی جی حضرت کی بات صحیح ہے. اب تو ٹرین میں بیٹھ کے جو جا رہا ہے نا، تو یہ تو کرامت کا ہی نتیجہ ہے. جی اگر جی اعلی حضرت احمد رضا خان اگر کیا کہتے ہیں سائنس پہ کتاب نہیں لکھتے تو الٹرا ساؤنڈ کی مشین اور ایکس رے کی مشین کہاں سے ایجاد ہو جاتی ہے انڈیا میں. کہاں کیا ہے. اچھا دوسری چیز، ایک چیز اور ان سے پوچھو کہ سب سے بڑی کرامت تو دیکھ بیٹا یہ ہے کہ در مختار کی جو شرح لکھی نا میرے احمد رضا خان فاضلے جی جی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جی تو جو تم عالم بن رہے ہو تو تمہارا عالم بننا ہی ایک کرامت ہے ان کی آج کی تاریخ میں. جی جی بے شک. کیونکہ اس دور میں در مختار کی شرح نہیں تھی تو بہت دشواری ہوتی تھی لوگوں کو سمجھنے میں. جی کوئی کچھ سمجھتا تھا، مطلب کوئی کچھ سمجھتا تھا مانا اس کا. سمجھ گئے؟ تو در مختار کو پڑھنا اتنا آسان نہیں ہے، تو اس کی شرح لکھی میرے احمد رضا خان فاضلے بریلوی. بے شک. رات حضرت جس نے کو وہ شعر یاد آ رہی تھا مجھے تو بار بار. جو اعلی حضرت کا شعر ہے کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والے جاگتے رہیے چوروں کی رکھوالی. تو ان جیسے چور ہی پھر رہا ہے حضرت ایمان چرانے کے لیے. تو وہ تو ارے بھائی وہ تو ہے ہی ہے نا. ہاں ہاں. اب تو اعلی یہ حضرت نے تو یہ اعلی حضرت یہ 100 سال پہلے فرما گا یہ آوارہ نکل کے یہ چھوڑے وہ آوارہ چور ڈکیت ڈکیٹ اس ہی ٹائم چور تھے، اب یہ ڈکیت بن گئے ہیں. ڈکیٹ بن گیا حضرت. ہاں تو چوروں کی رکھوالی ہے، جی یہ جی پوری جی قیامت تک کے لیے شعر ہے. بے شک بے شک. تو دیکھو مثائل اور مثال میں فرق ہوتا ہے. مثال جو ہوتی ہے وہ منہ سے دی جاتی ہے، مثائل جو جا کے مار کرتی ہے.
اب تو اعلیٰ حضرت نے جو میسائل بنائی ہے نا، جو مثال دی ہے، جی وہ جی میسائل ان کے اوپر مثال جو ہے وہ میسائل کا کام کرتی ہے. اعلیٰ جی جی حضرت نے تو لکھا 100 سال پہلے، جی لیکن اس کو پڑھ کے آج بھی ان کے مدرسوں میں، ان کے اداروں میں بم گرتے ہیں. جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی بے شک. تو اب یہ کرتے کیا ہے، چوری چھپے جب یہ کسی مسئلے میں پھنستے ہیں نا، ان کے بڑے عالم بڑے اکابر، ہاں چوری ہاں ہاں چھپے تو جی جی فتاوی رضویہ سے فتوی نکالتے ہیں. بتاؤ اتنے لیتے ہیں بڑے کام. اتنے بڑے یہ جاہل ہیں، پایہ درجے کے. ان کو پتا ہے جواب فوراً نکلے گا، اس میں ساری حوالے، پھر ساری کتابیں موجود ہیں. پھر یہ بولے جو تاجیہ داری اعلیٰ حضرت نے کہیں بھی حرام نہیں لکھایا. میں ان کے پرسوں کو پروگرام ہے مفتی صوفی کلیم حنفی کا بمبئی میں، چیلنج جو دیا ہے کہنا ان جوتے کو. ماریں گے ان کے پاس چلے ہاں آئے ہاں سمجھی ہو. سنو، جی اعلیٰ حضرت نے، میں آپ کو فتاوی رضویہ دوں گا، فتاوی رضویہ کے اندر اعلیٰ حضرت نے مروضات تعزیہ، عورت جی جس میں جی بے جی پردہ ہو، ڈھول ہو، تاشے ہو، جی اس جی کو حضرت بالکل حرام فرمایا ہے. جی جی اور نہیں ہے بتا رہے ہیں ہاں وہ یہ بھی. ہے جی تو جی ہے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ یہ تو خود بھی اپنے دماغ سے آدمی سمجھے نا. جی جی نہیں اگر سمجھے گا. انشاء اللہ موقع ملا تھا یہاں تو عشا بعد بات ہوگی آپ سے. ہاں تو میں وہی کہہ رہا ہوں کہ خود بھی تو اپنے دماغ سے سمجھے کہ تیرے آگے ایک جگہ گوبر رکھا جی اور جی ایک جگہ ہاں کھانا رکھا، کھانا تو رکھا. تو نے اپنے دماغ سے یہ تو سمجھ لیا کہ کھانا کھانا ہے، گوبر نہیں کھانا. جی اب حضرت دیکھو کھانے والے بہت سے گوبر بھی کھا رہے ہیں، گوبر ہی کھا رہا ہے بے ہے نا. شک. تو آپ کھا بھی رہے اب جو گوبر کھا رہے ہیں، تو کیا کہے گا، ابے یہ تو گوبر کھا رہا ہے، تو وہ تجھ سے پوچھے لا گوبر کھانا حرام دکھا. ہیں. جی جی ہاں اب تو قرآن میں ڈھونڈے گا گوبر کھانا حرام ہے ہی نہیں. تو حدیث میں ڈھونڈے گا گوبر کھانا حرام ہے ہی نہیں. جی جی ابھی تو تجھے اپنے دماغ سے بھی سمجھنا ہے. جی جی اب تو گوبر کو قرآن میں ڈھونڈ رہا جا کر کے کہ کہاں لکھا ہے، کون سی آیت میں صاف صاف لکھا ہے گوبر کھانا، جبکہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ نے کچھ چیزیں کھانے کے لیے بنائی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ چیزوں کو کھا جانے والا، مطلب کچھ چیزیں تمہارے کھانے کے لیے ہیں اور کچھ چیز ایسی ہے جو تمہیں کھانے والی ہیں، جیسے شیر ہو گیا، چیتا ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ تمہیں کھا جائے گا. اور کچھ چیزیں کھانے والی جیسے بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ اے ایمان والو وہ پاک چیزیں کھاؤ جو تمہارے لیے حلال ہے. تو اب تم اس کو دیکھو گے حلال کیا چیز ہے. اب بھائی گوبر دیکھو گے تو ظاہر سی بات ہے تم اس کے پہلے بچڑے کو چیک کرو گے جی کہ جی جب گائے کا جو بچڑا ہوتا ہے تو وہ دودھ کی طرف جاتا ہے یا مونت کی طرف جاتا ہے. اب بھائی اگر اچھی چیز ہے تو پھر بچڑا بھی پیے گا. شام کو 7 بجے. کیوں؟ جی جس بچڑے کو یہ پتا ہے کہ مجھے پینا کیا ہے، دودھ پینا ہے. جی سمجھے؟ اچھا یہ بتاؤ کہ جب کسی گائے کو کسی بچڑے سے الگ رکھنا ہوتا ہے دودھ کے لیے، جی حضرت. تو اس کے تھن کو بندیز بناتے ہیں یا اس کے متنے والی جگہ کو بند کرتے ہیں؟ نہیں حضرت. بھائی اس کے تھن کو بندیز بناتے ہیں کہ جی دودھ نہ پی جائے. تو ظاہر سی بات ہے کہ گائے کے بچڑے کو معلوم ہے کیا کھانا ہے کیا پینا ہے. جی جی سمجھے نہیں سمجھے؟ لیکن جی انسان کو نہیں معلوم ہے. تو جی وہی والی بات ہے کہ بس دکھاؤ تم ہمیں کہاں جی لکھا ہے، جی دکھاؤ تم ہمیں کہاں لکھا ہے. ہاں ہاں اچھا تو تم ایک کام کرو، ہم جی تم کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، جی جی لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے ساتھ چلو، 14 سال مدرسے میں تعلیم حاصل کرو تب دکھائیں گے. ارے تب تو تم بھاگ جاؤ گے، ارے میں جی نہیں جا رہا. ارے تو 14 سال پہلے چل، 14 سال چھوڑ، تو 6 سال پڑھ لے چل. جی جی ویسے ارے تو 6 سال چھوڑ، 3 سال پڑھ لے چل، 3 تین سال میں سال دکھا دیں گے ہم تجھ کو. جی اب جب وہ 3 سال مدرسے میں پڑے گا نا، وہ پھر دیکھے گا بھی، دوسروں کو بھی دکھائے گا. جی تو یہی دوسروں فرق کا ہے، جی 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 یہی فرق ہے جاہل اور عالم میں. جی جی ٹھیک، جاہلوں کی باتیں ختم نہیں ہوتی جی جی اور عالموں کے علم پر کیا کہتے ہیں، تانا کشی ہوتی ہے. بے شک یہ بات حقیقت ہے. اچھا اس پر مجھے ایک قصہ یاد آیا کہ جی ایک مولانا صاحب تھے، جی صحیح العقیدہ ٹناٹن والے. جی وہ ایک مسجد میں جو ہے جگہ خالی تھی. جی اب جو ان کے ممبران تھے وہ 14-15 تھے جی مسجد کے. مسجد بہت اچھی عالی شان بنا رکھی تھی، خرچہ بھی فری کرتے تھے وہ لوگ. تو ان کا ایک موٹو تھا کہ بھائی امام کی نا ہم پورا انٹرویو لینے کے بعد امام کو رکھیں گے. جی جی تو بھائی امام آئے، امام کا انٹرویو شروع ہوا. جس جی نے جو سوال کیے انہوں نے مدلل جواب دیے. جی اب آخری سوال جو ہے وہ صدر صاحب نے کر دیا. صدر صاحب نے کہا امام صاحب سے ذرا یہ بتائیے حضرت. بولا ہاں، کہ قیامت کے آثار کیا ہیں؟ جی جی تو مولانا صاحب نے کہا کہ دیکھو اس سے بڑی بات قیامت کے آثار کیا ہوں گے کہ 15 جاہل مل کے ایک عالم کا انٹرویو لے رہے ہیں. بات صحیح ہے حضرت. اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑی جہالت کیا قیامت کے ہوگی آثار کیا ہوں گے کہ کیا 15 ہوں گے جاہل
جی جی جنہوں نے کبھی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، جی جی حضرت صورت نہیں دیکھی، جن کے بہت سے چہروں پہ داڑھی نہیں، جی وہ 15 آدمی مل کے ایک عالم کا انٹرویو لے رہے ہیں، جی اور بات لگ گئی ان کے دل پہ. سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی اب بات لگ گئی دل پہ، کچھ لوگوں نے توبہ کر لی، ہاں بھائی ہم سے غلطی ہو گئی، جی اور کچھ لوگوں نے جو ہے توبہ نہیں کی. ٹھیک، اب ماشاء اللہ امام صاحب کو رکھ لیا گیا، امام صاحب امامت کر رہے ہیں، امام صاحب اپنا کام انجام دے رہے ہیں. جی جی اب جنہوں نے نہیں مانی ان کی بات کو، جنہوں نے توبہ نہیں کی تکبر میں، وہ آتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، ان سے کلام دلام کچھ نہیں کرتے، چلے جاتے ہیں. جی تو اب دیکھو تکبر کتنا وہ ہے، کتنا گمراہی پہ لے کے جاتا ہے وہ تکبر، کہ ایک چھوٹی سی بات ہے معافی، جی جی اس کو نہ مانتے ہوئے وہ تکبر دکھا رہا ہے کہ میں بھائی سیٹ آدمی کہاں میں معافی مانگوں گا، بس آتا ہے نماز پڑھتا ہے پیچھے اور جی چلا چلیں. جاتا ہے. جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی تو اس کے دل میں جب امام کی عزت نہیں ہے نا، تو جی اس کے دل میں پھر شیطان ایسے وسوسے ڈالتا ہے کہ وہ پھر اسی طریقے سے سوال پوچھتا ہے بے شک کہ وہ دکھاؤ لکھا گا، ارے آج تو میں دیکھا. امام صاحب کو پھنسا دوں گا. ہاں وہ امام صاحب وہ تازیہ لکھا دکھاؤ حرام. اب امام صاحب اس کو بٹھائیں گے، دیکھو ایسا ہے کہ تعزیہ جو ہے وہ قرآن اور حدیث میں نہیں ملے گا تمہیں، جی جی تابعی کے دور میں، کیونکہ اس ٹائم تھا ہی نہیں. نہیں تھا حضرت. تو جب بعد میں جو چیز آئی ہے تو پھر اسی دور کے عالم کے کتابوں میں ملے گا. اب وہ ضد جی پکڑ لے، نہیں جی قرآن میں دکھاؤ. جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی تو پھر ایسوں کے لیے ایسا جواب ہے کہ ہم قرآن میں تو دکھا دیں گے، ہاں، جی لیکن ہماری شرط یہ ہے ہاں کہ بھائی ہمیں بھی آپ کو اگر ہم نے کہہ دیا ہم نہیں دکھا سکتے، تو پھر آپ کو بھی ہمیں دکھانے پڑے گا اگر ہم جو چیز آپ کو بولیں گے. جی جی ٹھیک ہے، اب وہ جی راضی ہو گیا، چلو بھائی ہم قرآن میں تعزیہ نہیں ہے وہ چلو چھوڑ دو، ہم نہیں دکھا سکتے. اب وہ یہ کہے گا چلو بھائی قرآن میں تعزیہ نہیں ہے تو اب تو جائز ہو گیا جی ہے نا. تو امام صاحب نے بولا کہ بیٹھو، بھاگے کہاں، ابھی تو میرے سوال جواب میرے بھی تو دے گیا. اب ہاں صحیح بات ہے. کہہ رہے ہاں، تو چلو ٹھیک ہے. تو اب امام صاحب نے سوال کرنے شروع کیے. بھائی ایک بات بتاؤ، بریانی جی کھاتے ہو؟ ہاں. جی قرآن میں دکھاؤ. بھائی ایک بات بتاؤ، جی ایک جی بات بتاؤ، ہاں، اسٹیل کے گلاس میں پانی پیتے ہو؟ جی قرآن میں دکھاؤ. بھائی ایک بات بتاؤ، المونیم کی پتیلی میں کھانا بناتے ہو؟ ہاں قرآن میں دکھاؤ. بھائی ایک بات بتاؤ، یہ پینٹ شرٹ پہنتے ہو؟ ہاں قرآن میں دکھاؤ. تو پتہ ہاں یہ لگا کہ امام صاحب سے تو اس نے ایک عمل سیکھا، امام صاحب نے اس کے سارے عمل کو جیتے سارے توتا سناٹا کر دیا. سارا کر دیا انہوں نے. اب وہ پھنس گیا. جی اب وہ کہ یار یہ سب تو ہے نہیں قرآن میں. تو بھائی دیکھو جب قرآن میں تعزیہ نہیں ہے تو تم کہو گے بنائیں گے ہم، ہاں تو اب تو قرآن میں بھی یہ ساری چیزیں بھی نہیں ہے. اب تو تم پھنس گئے. وہ پھنس گئے وہ تو حضرت. اب جب تم تعزیے پہ عمل کر رہے ہو، مروزات تعزیے پہ عمل کر رہے ہو، تو پھر تو قرآن کے حساب سے یہ جتنی چیزیں تم استعمال کرو سب چھوڑو. جی پر پھر تھک ہار کے امام صاحب نے بولا نہیں دیکھو شرط یہ ہوئی تھی کہ جو چیز نہیں ہوگی تو میں تم کو اجازت دوں گا، ہاں بھائی یہ نہیں ہے، تم جیسا اچھا سمجھو ویسا کرو. تو تم نے اپنے منہ سے کہا کہ اب تو میں مناؤں گا. تو شرط تو یہی ہوئی تھی. تو اب یہی چیزیں جو میں نے تم کو بتائی یہ نہیں ہے، تو اب شرط بتاؤ. جی اچھا پھر اس کے بعد بھائی صاحب امام صاحب یہیں پہ نہ رکے. امام صاحب نے کہا ٹماٹر کھاتے ہو؟ گھیا کھاتے ہو؟ توری کھاتے ہو؟ سیتا پھل کھاتے ہو؟ چلو سب قرآن میں دکھاؤ. جی جی چلو وہ ساری چیزیں چھوڑو، بھینس کا گوشت دکھاؤ. جی تو پتہ یہ لگا کہ پھر جو ہے نا عالم کو بھی جاہل بننا پڑا. جی جی حالانکہ یہ سوال آپ نہیں کر سکتے، جی جی یہ ایسے سوال کرنا منع ہے. جی بھائی. سمجھے؟ جی جی ایسے سوال کرنا منع ہے. تو لیکن کیا کرے امام صاحب، بھائی جاہل کو ہاں اسی طریقے سے سمجھانا اسی پڑے گا. اسی طریقے سے سمجھانا پڑے گا بھائی. تو اب یہ ہوتا ہے کہ جاہل اگر غصہ ہو جائے تو پھر وہ ضروریات دین کا انکار نہ کر بیٹھے. ہاں اسی لیے قرآن نے فرمایا ہے کہ جاہلوں سے بحث مت کرو. بیسے ہو سکتا ہے وہ کسی کو ضروریات دین کا انکار کر بیٹھے اور پھر وہ توبہ نہ کرے. اچھا ضد پہ اڑ حضرت جائے. جیسے ان نے کر لیا انکار تو ہم پہ بھی وہ پڑے گا. اب جیسے مثال کے طور پہ احمد رضا خان فاضل بریلوی نے فرمایا کہ جب تم کسی کو نماز کے لیے پکارو نا، بلاؤ نا، جی تو اس کو یہ مت بولو چل نماز پڑھنے. جی جی کہیں وہ غصہ ہو کے یہ کہہ دے کہ میں تو نہیں پڑھتا نماز، ہاں تو وہ یہ ضروریات کا انکار کر بیٹھا، تو اس پر توبہ لازم ہو جائے گی. تو میں آپ نہیں نے پڑھتا. فرمایا جب تم کسی کو فجر میں اٹھاؤ نا جی جی تو اس کے پیروں کو ہلا کے وقت کی طرف دکھاؤ، اشارہ کرو.
اچھا تاکہ وہ خاموشی سے سمجھ جائے کہ ہاں نماز کا وقت ہے. نماز کا وقت ہے. تو ڈائریکٹ جیسے یہ دیوبندی پیچھے پڑ جاتے ہیں نا، چل نماز کو چل اللہ نماز کو، ابے دھو لیے، ابے دھو لیں، ابے دھو لیے، کوئی نہیں پاک صاف ہوا ہے، من تو پاک ہے، چل دھو لیے، اب چل نماز کو. اب وہ کیا ہے، پھر وہ غصے میں کہتا ہے ابے جانا، میں نہیں پڑھتا نماز، چل بھاگے ایسے چل نہ، وہ پھر بھی پیچھے لگا چل نماز کو. پھر جی اینڈ میں جب اسے 2 4 گالی بکے گا تو وہ چھوڑ دے گا اس کو. تو نے جو چھوڑ دیا اس کو تو وہ تو انکار وغیرہ بیٹھا نا کہ میں تو نہیں پڑھتا نماز، جا. تو اب اس کا جو گناہ وہ کون لے گا اپنے سر، تو ہی لے گا. تو یہ سارے معاملات ہیں. تو شریعت میں، دین میں کبھی زور زبردستی نہیں کی جاتی میرے بھائی، ٹھیک ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں. تو دیکھو جاہل جتنی بھی آوازیں اٹھائے، اب ایک جاہل وہ کہہ رہا تھا نا کہ ابو بکر صدیق جی کو جی خلافت کس نے دی؟ لوگوں نے ہاں دی. لوگوں نے دیا ابے حضرت جاہل آدمی، جب لوگوں نے دی تو وہ لوگ کون تھے؟ ابے گدھے، وہ تیرے طرح عام لوگ تھے یا صحابی تھے؟ صحابی تھے حضرت. گدھا، کیا بولو ایسے کاٹ کے الو کو بتاؤ. کہہ رہا لوگوں نے دی، کون لوگ تھے؟ ہاں یہ تو بولے لوگوں نے دی ہے، ویسے نہیں ملی ان کو. مل گئے اچھے بھائی. میں نے ان سے یہ کہا کہ آج تو خیر کل نہیں بیٹھتے ہیں حضرت، وہ ہماری برابر میں ہے نا مفتی جزیل احمد صاحب کو، تو سنا ہی ہوگا آپ نے. دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث مبارکہ سناتا ہوں، سنو. جی حضرت علی کرم اللہ توج الکریم کے تعلق سے حضرت علی کرم اللہ توج الکریم نے فرمایا، ایک منٹ رکو. ہلو. ہاں جی تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی طبیعت کچھ علیل تھی. جی تو حضرت علی کرم اللہ توج الکریم کے تعلق سے لوگوں نے، صحابہ نے کہا کہ آپ نماز پڑھائیے. جی تو اللہ کے رسول کے گوشے مبارک میں آواز آئی تو آپ فوراً نکل کے آئے اور کہا اے علی خبردار، جس جماعت میں، جس جگہ حضرت ابو بکر موجود ہو تو تم کبھی مصلی پہ کھڑے مت ہونا. ٹھیک ہے. اور حضرت علی کا خود قول ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نہیں، میرے بعد جو خلافت ہے وہ حضرت ابو بکر کی ہی ہے. جی سمجھے؟ جی تو یہ سارے مسئلے ہیں. اور خود حضرت علی کے تعلق سے حدیث مبارکہ بخاری میں کہ ان کے جو بیٹے تھے، جو دوسری بیوی سے تھے، جی جن کا نام تھا حنیفہ، ابو جی حنیفہ، ابو حنیفہ. ابو حنیفہ کر کے تھا. جی انہوں نے خود پوچھا یا حضرت ابا جان یہ بتائیے کہ اللہ کے رسول کے بعد سب سے افضل جو ہے وہ آپ ہی تو ہیں؟ جی جی فرمایا نہیں، ابو بکر کی ذات ہے. پھر فرمایا اس کے بعد پھر تو آپ ہی ہوں گے. نہیں، حضرت عمر. جی پھر انہوں نے سوچا کہ اب تو حضرت عثمان غنی کا نام لیں گے، جی تو انہوں نے سواری نہ کیا. پھر کہا پھر آپ کون ہے؟ کہا میں تو ان کے در کا ایک ادنا سا غلام ہوں. جی اب یہ معاملہ ہے. تو جب حضرت علی نے خود فرما دیا کہ مجھ سے افضل، سب سے افضل اللہ کے رسول کے بعد ابو بکر ہیں، ابو بکر تو بے اسی شک. پر تو اجماع ہوا نا جو جمعے جی کے خطبے میں پڑھا جاتا ہے. جی ہاں. پھر اور یہ بھی تو بولے پہلے تو مطلب خطبہ جو پڑھا جاتا ہے نبی کے زمانے سے پڑھتا ہوا ہے نا، خطبہ ہے نا. جی
جو بولے یہ نام. نبی کے زمانے کے بعد جب خلافت ملی تھی حضرت ابو بکر کو، جی جی جب سے پڑھتا ہوئے چلے آ رہے ہیں لوگ. جب سے پڑھتے ہوئے آ رہا ہے نا. جی. ٹھیک ہے انبیاء بات. کے بعد تحقیق کی گئی، افضلیت جی میں سب سے ابو بکر صدیق، عمر خطاب، عثمان غنی، پھر ابو طالب، حضرت علی ابو طالب. سمجھے جی سمجھے؟ جی 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 تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا نام چوتھے میں خلافت ختم. جی پھر وہاں سے جو ہے کیا کہتے ہیں عطائی خلافت عطائی چلتی ہے. جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی جی تو مسئلہ وہی ہے، دیکھو ہر دور میں جاہل آئیں گے جی اور ہر دور میں جاہل پیدا ہوں گے اور عالموں کی جماعت سے الجھیں گے. یہ تو وہی والی مثال دیتا ہوں میں آپ کو کہ ایک زنگ کھائی ہوئی چھری میان کی تلوار سے الجھ رہی ہے. سمجھے نہیں سمجھے؟ میری جی مثال بڑی خطرناک ہوتی ہے. جی جی حضرت ہونی بھی چاہیے. میری مثال خطرناک اس لیے ہوتی ہے، دل پہ لگتی ہے، کیونکہ میں نے منطق کو بہت پڑھا ہے. اچھا. میں منطق کو اتنا پڑھا ہے کہ وہاں بھی جو فون کرتا ہے نا تو مجھے یہ پتا ہوتا ہے کہ کمینہ اب سوال کیا کرنے والا ہے. اچھا. وہ ذرا سی ایک بات کرتا ہے نا جی جی کہ مجھے یہ تعلق سے بات کرنی ہے، میں کس تعلق سے؟ تو میلاد کے تعلق. تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ اب وہ کیا پیش کرے گا میرے کیا سامنے، پیش کرنے کون سی والا آیت پیش کرے گا. جی جی سمجھے؟ تو اس کا وہ جنگ کھائی ہوئی چھری لے کے آتا ہے میرے پاس. جی جی اب میں میان سے جب تلوار نکالتا ہوں تو بھاگتا ہے پھر. جی سمجھے نہیں سمجھے؟ جی تو یہ معاملہ، یہ فیض ہے میرے قریب نواز کا، بے شک. غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کا، بزرگان دین کا، میرے احمد رضا کا. یہ جی فیض ہے جو قیامت تک میرے ساتھ جائے قائم گا. رہنا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ. دنیاوی زندگی کتنی ہے؟ تھوڑی سی ہے. اگر میری کچھ بھی بات نہیں. سے، میری زبان سے کسی کا دل بدل جاتا ہے، جی کوئی جی صحیح راستے پہ آ جاتا ہے، جی جی کوئی سمجھ جاتا ہے کہ ہاں وہابی دیوبندیوں سے ہمیں کیسے لڑنا ہے، ہمارے پیچھے جی کوئی، جی ہمارے آگے کوئی ہے موجود جی جو ہمیں سپورٹ کرے گا، تو پھر جی اس کے دل کھلتے ہیں. جی ابھی دیکھو میں مثال دیتا ہوں کہ 100 شیروں کے بیچ میں جی ایک جی 100 سرکس کے شیروں کے بیچ میں ایک شیر پھنس جائے. جی اب وہ دیکھے گا کہ یہ جتنے شیر ہیں سب ایک ہیں. جی اب میں نے ذرا ٹوٹا کی تو یہ تو مجھے چیڑ پھاڑ دیں گے. لیکن اس 100 شیر کے پیچھے کوئی اس کو سپورٹ کرنے والے شیر مل جائے تو پھر جی تو ان کے باپ سے نہ ڈرے وہ. اسی طریقے سے ایک بیچارے کم پڑھے لکھے آدمی کے بیچ میں یہ 50 دیوبندی آ جائے تو وہ جی ڈرتا ہے کہ یار میں جی کیسے جواب دوں گا، میں تو جی اتنا پڑھا جی لکھا ہوں نہیں. تو وہ خاموش رہتا ہے. جی جی لیکن جب کوئی بس اس کے پیچھے کوئی ایک رضا کا شیر صرف نہیں کہہ دیتا ہے کہ میں تیرے پیچھے ہوں، تو پھر وہ 100 کیا 500 سے لڑ جائے زبان سے. ہاتھ پیر سے ضرورت ہی نہیں پڑے گی، جی وہ زبان سے ہی بھاگے گا. بس سمجھے؟ صحیح. لیکن اسی لیے ہم لوگ اس کو یوٹیوب پہ ڈالتے ہیں جی تاکہ لوگوں کو پتا لگے کہ ہمارے اہل سنت والجماعت میں ایسے ایسے لوگ موجود ہیں جو ان جی کو منہ توڑ جواب دے سکتے ہیں جی بے شک. اور اپنے بھائی احباب دوستوں کو عقیدے کو بچا سکتے ہیں. جی جی اسی لیے تو ہم اس کام کو کرتے نہیں. تو اس کام میں ہمیں کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے. جی الحمد بس صحیح. کیا ہم اتنا وقت لگاتے ہیں؟ اب آپ سے میں بات کر رہا ہوں، کتنا وقت ہو گیا؟ اچھا خاصا 42 ٹائم منٹ ہو گیا گئے. حضرت. 42 منٹ ہو گئے. جی کیا آپ کی کیا رشتے داری دوستی ہے میری؟ بھی کچھ نہیں. حضرت. 42 منٹ میں نے آپ کو دے دیے. کوئی آدمی آج کی تاریخ میں ایک آدھا منٹ کسی کو نہیں دیتا. نہیں میرے پاس حضرت. ٹائم نہیں ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں. جی بات صحیح. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی کسی بھائی کا فون آتا ہے نا، کچھ سیکھنے کی چاہ رکھتا ہے، تو میں جی فری نہ ہونے پر بھی مجھے فری ہونا پڑتا ہے. ہونا پڑتا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نہیں ہوتا تو مجھے افسوس آتا ہے کہ میں اتنے کام میں بزی ہوں. اس کا فون آیا تھا تو میں ترنت اس کو فون کرتا ہوں. جی جتنے مجھ سے جڑے ہیں سب جانتے ہیں کہ اگر میں فون نہیں اٹھایا تو میں ترنت بیک کال کروں گا. جی سمجھے؟ تو ابھی تو مسئلہ یہ پیش ہے کہ ابھی تو ہاسپٹل کے چکر لگ رہے ہیں اور جو ہے پھر بھی آدمی جو ہے لگا ہوا ہے. جی جی انشاء اور کیا اللہ. کرتے ہیں آپ؟ جی حضرت آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بائک ریپیئرنگ کی دکان ہے. ماشاء اللہ. جی اور ہم جو سنتے ہیں نا زیادہ تر ہم ہ ان کو سنتے ہیں جو تاج الشریعہ کے مطلب مرید ہے. عمل اس پہ چلتے ہیں.
فرمان پر مفتی شہزاد عالم، سید گلزار ملت، سید عبد الوسی صاحب، صوفی کلیم حنفی صاحب، مفتی شہزاد وہ شمشاد عالم مصباحی، اختر رضا علیمی، اور جی مجیب علی رضوی حیدرآباد، مفتی جزیل احمد صاحب، ایسے بہت ایسے لوگوں کی سنتے ہیں زیادہ تر ہم تقریباً. چلیے ایسے جی لوگوں کو بھی سنیے اور ایسے لوگوں کو بھی سنیے کہ جو جی تھوڑا ایسی ایسے وہابیوں کو جواب دیتے ہیں، ایسے ایسے حوالے نکال لیتے ہیں، ان کو بھی سنیے. نہیں حضرت ان کو سنتے بھی ہم، پھر ان کو جوڑ کے اپنے سنی عالم کی جوڑ کے اور ان کی سن کے وہی اس کا جواب دینے پہ پھر دونوں مکس کر کے جب دیکھتے ہیں میں کہ یہ غلط کہہ رہا یہ. چلیے ٹھیک ہے، جمعے کا دن ہے آج، انشاءاللہ جی جی دعا میں یاد رکھیے. انشاءاللہ ضرور.